مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری سوسائٹی کے کونے میں ایک ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہوا کرتا تھا۔ بہت بار ایسا ہوتا کہ وہ اپنے نسخے پر ڈسپینسر کے لیے لکھتے کہ اس مریض سے پیسے نہیں لینے، اور جب کبھی مریض پوچھتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پیسے کیوں نہیں لیے، تو وہ کہتے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس کا نام ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، ختیجہ ہو یا عائشہ یا فاطمہ، تو میں ان سے پیسے لوں۔ ساری عمر انہوں نے خلفائے راشدین، امہات المومنین اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام لوگوں سے پیسے نہ لیے۔ یہ ان کی محبت اور ادب کا عجیب انداز تھا جو میں آج تک نہیں بھلا سکا۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل نہر پر وضو فرما رہے تھے کہ ان کا شاگرد بھی وضو کرنے آن پہنچا، لیکن فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہوا اور امام صاحب سے آگے جا کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میری طرف سے پانی بہہ کر آپ کی طرف آ رہا ہے، مجھے شرم آئی کہ استاد میرے استعمال شدہ پانی سے وضو کرے، اسی لیے میں اپنی جگہ چھوڑ کر آپ سے آگے جا بیٹھا۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوتے ہوئے یہ احتیاط بھی ضرور کیا کرتے تھے کہ پاؤں ان کے استاد کے گھر کی طرف نہ ہوں۔ ادب کا یہ انداز اسلامی تہذیب کا طرۂ امتیاز رہا ہے، اور یہ ادب بر صغیر کے ساتھ ہی خاص نہ تھا، بلکہ جہاں جہاں بھی اسلام گیا اس کی تعلیمات کے زیر اثر ایسی ہی تہذیب پیدا ہوئی جس میں بڑوں کے ادب کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ آج ہم آپ کو اسلام کی چند ایسی خاص تعلیمات اور خوبیاں بتائیں گے کہ جن کو سن کر یقیناً آپ کا دل بھی مسرت سے جھوم اٹھے گا۔ مگر اس سے پہلے ہمارے نئے ناظرین نے اگر اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے، تاکہ آپ کو ہماری اسلامی معلومات پر مبنی دلچسپ ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد آپ سب کو ہی یاد ہوگا کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس فرمان پاک کو ذہن میں رکھیں اور سوچیں کہ ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ جب لوگ اپنے ماں باپ یا بزرگوں کے برابر بیٹھنا، ان کے آگے چلنا اور ان سے اونچا بولنا معیوب سمجھتے تھے، اور ان کے حکم پر عمل کرنا اپنے لیے فخر جانا جاتا تھا، اور اس ادب کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا بھی بہت زیادہ تھا۔ اسلامی معاشروں میں یہ بات مشہور تھی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے وہ والدین کے ادب کا حق ادا کر دے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے علم میں اضافہ کرے وہ استاد کا ادب کرے۔ والدین کی طرح استاد کا ادب بھی اسلامی معاشروں کی ایک امتیازی خصوصیت رہی ہے، اور اس کا تسلسل بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ابن عباس کسی صحابی سے کوئی حدیث حاصل کرنے جاتے تو جا کر اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے، اور اس کا دروازہ کھٹکھٹانا بھی ادب کے خلاف سمجھتے، اور جب وہ صحابی خود ہی کسی کام سے باہر نکلتے تو ان سے حدیث پوچھتے۔ اس دوران سخت گرمی میں پسینہ بہتا رہتا، لو چلتی رہتی، اور یہ برداشت کرتے رہتے۔ وہ صحابی شرمندہ ہوتے اور کہتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں شاگرد بن کے آیا ہوں، آپ کا یہ حق تھا کہ میں آپ کا ادب کروں اور اپنے کام کے لیے آپ کو تنگ نہ کروں۔ کتنی ہی مدت ہمارے نظام تعلیم میں یہ رواج بھی رہا، بلکہ دینی مدارس میں آج بھی ہے کہ ہر مضمون کے استاد کا ایک کمرہ ہوتا ہے، وہ وہیں بیٹھتا اور شاگرد خود چل کر وہاں پڑھنے آتا، جبکہ اب شاگرد کلاسوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور استاد سارا دن چل چل کر ان کے پاس جاتا ہے۔ مسلمان تہذیبوں میں یہ معاملہ صرف والدین اور استاد تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ باقی رشتوں کے معاملے میں بھی ایسی ہی احتیاط کی جاتی تھی۔ وہاں چھوٹا چھوٹا ہی رہتا تھا اور بڑا بڑا، چھوٹا عمر بڑھنے کے ساتھ بڑا نہیں بن جاتا تھا بلکہ چھوٹا ہی رہتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر کہیں جا رہے تھے کہ ایک بدھو کو دیکھا، سواری سے اترے، بڑے ادب سے پیش آئے اور اس کو بہت سا ہدیہ دیا۔ کسی نے کہا کہ یہ بدھو ہے، تھوڑے پہ بھی راضی ہو جاتا، آپ نے اسے اتنا کیوں عطا کر دیا؟ آپ نے جواباً فرمایا کہ یہ میرے والد صاحب کے پاس آیا کرتا تھا تو مجھے شرم آئی کہ میں اس کا احترام نہ کروں۔ اسلامی تہذیب کمزور ہوئی تو بہت سی باتوں کی طرح یہ قدر بھی اپنی اہمیت کھو بیٹھی۔ برابری کا ڈھنڈورا پیٹا گیا، بچے ماں باپ کے برابر کھڑے ہو گئے اور شاگرد استاد کی برابری کرنے لگے، جس سے وہ ساری خرابیاں در آئیں جو مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ اسلام اس مساوات کا ہرگز قائل نہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیشہ استاد استاد ہی رہے گا اور شاگرد شاگرد، والد والد رہے گا اور بیٹا بیٹا۔ سب کا اپنا اپنا مقام اور اپنی اپنی جگہ ہے، ان کو ان کے مقام پر رکھنا اور اس کے لحاظ سے ادب و احترام دینا ہی تہذیب کا حسن ہے۔ مغربی تہذیب کا مسلمان معاشروں پہ سب سے بڑا وار شاید اسی راستے سے ہوا ہے، جبکہ مسلمان اریانی اور فحاشی کو سمجھ رہے ہیں۔ اریانی
بدگمانی اور فحاشی کا برا ہونا سب کو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے اس کے خلاف عمل کرنا آسان ہے، جبکہ محبت کے آداب کی اہمیت کا سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے یہ قدر تیزی سے روبرو زوال ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آج کے زمانے کے بچے والدین اور اساتذہ کے عزت و احترام اور مقام سے اسی طرح ناواقف ہیں جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ ہوا کرتے تھے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب ہر صورت سکھائیں، انہیں بتائیں کہ اسلام نے بڑوں کے ادب کی کس درجہ تلقین کی اور تعلیمات دی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے موجود لائک کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔